حضرت کی فرمائش، بڑی محبت سے بلاتے ہیں. یقین جانیے میں ان کی محبت ہی کی وجہ سے آتا ہوں، یقین جانیے. ورنہ یاد رکھیے گا یہ جو سفر ہے نا یہ اتنا لمبا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا نام سنتے ہی بخار آ جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے، واقعی بہت لمبا ہے اور سفر ہوتا ہے، لیکن یہ واقعی اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں کہ بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے حضرت ضرور آؤں گا انشاءاللہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا حضرت؟ بالکل. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کی جمال میں، ان کے وقار میں اور برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ان سے کام لے رہا ہے وہ لمبی مدت تک لیتا رہے، اور یہاں سے نوجوان عالم فارغ ہوتے رہیں، فاضل نوجوان نکلتے رہیں اور دنیا میں پھیلتے جائیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی دھومیں مچاتے جائیں. ایک فرمائش کی نعت کی بہت پیارا کلام خالد محمود خالد نقشبندی کا لکھا ہوا کلام ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہوں پہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آئے ہائے، میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں اپنی کوڈ ورڈ کے اندر میں شروع ہو جاؤں تو آپ بولیں کیا بول رہے بھائی، کس مجھا بس میں تو بسما. یہ ہم لوگوں کی ایک میم بیٹھے ہوئے نہیں سمجھتے ہیں کس مرو کس مرے تو کس بڑے بسم اللہ میں. آپ بولے کیا بول رہا ہے نا. میری بولی سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے آپ سمجھو کہ یار یہ کیا بول رہا ہے نا. حضور کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولنے والا بھی آتا ہے، فارسی بولنے والا بھی آتا ہے، ہندی بولنے والا، پنجابی، پشتو، سرائکی، انگریزی، فارسی، فرانس، انگریز، جتنی زبانیں ہیں سب زبانیں بولنے والے آتے ہیں. حضور سب کی سنتے ہیں. بلکہ حدیث پاک اگر اٹھا کے پڑھیں تو حضور تو جانوروں کو بھی سنتے تھے. جانوروں کی زبانیں، جانور آتے تھے حضور کی بارگاہ میں فریادیں کرتے تھے. ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد اور یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، اور اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو نہ کرتے ہیں. اور مجھے کہنے دو حضور تو ان کی بھی سنتے جن کو بولنا نہیں آتا. جن کو بولنا نہیں آتا حضور ان کی بھی سنتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے
سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں۔ اور یہ مصرع میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے لیے یہی سمجھتا ہوں کہ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اوقات کی ہے تواڑی، پنجابی چ کہندے نے کی اوقات ہے تواڑی، وہ ساڑی اوقات ہے، اے ساڑا بینک بیلنس ہے گا، اے بلڈنگ ساڑی تے، اے فیکٹری ساڑی تے، اے ساڑا تے، اے ساڑا۔ کسی عاشق رسول سے پوچھو کیا اوقات ہے، وہ کہے گا اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اپنی اوقات، اپنی اوقات، اپنی اوقات، اپنی اوقات، دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ آندھی چلتی ہے، آندھی، بڑے بڑے درخت جو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ کھاڑ کے پھینک دیتی ہے، لیکن گھاس جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آندھی چلتی رہے چلتی رہے، وہ کھاڑتی نہیں، جھکی ہوئی ہوتی ہے نا، گری ہوئی ہوتی ہے، جس شاخ پہ پھل ہوتے ہیں وہی شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جھکی ہوئی شاخ پر ہی پھل لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، سمجھانے کے لیے، یہ پانی کی بوتل ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے، یہ گر گئی، اب میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ اٹھو اس سے گراؤ،
اب میں کہہ رہا ہوں گراؤ، آپ بولیں گے یار گرے ہوئے کو کون گرائے؟ یہ گرا ہوا ہے، اس کو کون گرائے؟ گرے تو وہ جو کھڑا ہو، جو گرا ہوا ہے وہ کیا گرے ہیں؟ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے۔ آ گرے ہیں، آ گرے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے گئے سنبھل جاتے گئے۔ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے گئے۔ شام ہوتی ہے، سورج جب غروب ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے ویسے ویسے سائے بڑھتے جاتے ہیں، اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اجالے سمٹتے جاتے ہیں، اور جب سورج مکمل ڈوب جاتا ہے تو اجالے سمٹ جاتے ہیں اور سائے ہی سائے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر سرکار کا اجالا ہے۔ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد۔ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد۔ یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے۔ ارے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے گئے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، کبھی نہ سمٹیں گے۔ یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھل